بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اکثر سوال کرتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ مباہلہ یہ آخری سال میں یا اپنے لقاء اللہ کے نزدیک یہ کیوں انجام دیا؟ پروردگار عالم جو ہے اس نظام کو یعنی نظام الہی ہے، اسلام کا جو نظام ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی کے مالک ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی کام حتیٰ ایک کلام بھی جو ہے اپنی مرضی سے بیان نہیں فرماتے، لہٰذا جب آیت اتری ہے، جب لیٹر لکھا بنی نجران کو، یہ بھی حکم خدا سے ہے، یعنی حضور کا ہر کام جو ہے، ہر کلام جو ہے حکم خدا اور وحی الہی کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہاں پہ یہ سوال ضرور انسان کے ذہن میں آتے ہیں۔ آیے ولایت بھی اسی مہینے میں اتری اور خصوصاً 24 ذی الحجہ کو، آیے تطہیر بھی جو ہے اسی مہینے میں اسی دن اتری، اور آیے مباہلہ اور عید غدیر سب سے اہمیت جو ہے اسلام میں جو ولایت کا ہے وہ بھی اسی مہینے میں 18 ذی الحجہ کو۔ تو یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حجۃ الوداع کے دوران ہی فرمایا تھا، اعلان کیا تھا کہ یہ میرا آخری حج ہوگا اور میں بہت جلد تم لوگوں سے جو ہے میں اپنے پروردگار سے ملاقات کرنے والے ہیں۔ تو اس آخری سال میں جو ضروری جو کام ہے اللہ نے لینا تھا اپنے رسول سے، اپنے حبیب سے، اور ان کاموں کو جلد از جلد ہی لینا تھے، اور کیونکہ اسلام مکمل ہو گئے تھے، کیونکہ یہی عید غدیر کا دن ہے، الیوم اکملت لکم واتممت علیکم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ بس آج کے دن جو ہے دین بھی مکمل اور تمام نعمتیں بھی مکمل، جو نعمت حقیقی ہے، اور نعمت حقیقی ہے ولایت آل محمد، تاکہ یہ دین باقی رہے۔ محافظ دین کا اعلان ہونے کے بعد جو ہے اللہ نے اعلان کیا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، بس میں اسلام پہ راضی ہو گئے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کا پسندیدہ دین جو ہے دین مبین اسلام ہے۔ جو پسندیدہ دین جو ہے مکمل ہو گئے، نعمت اللہ نے اب تمام کر دی، اور اس دین پہ جو ہے ذات پروردگار بھی راضی ہو گئے۔ تو یہاں پہ آخری ایام میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے گھرانے کا، ان کی حقانیت کو ذات پروردگار جو ہے چاہتے تھے کہ آیت تطہیر کے ذریعے کہ یہ عصمت کے مالک ہے، اس کے بعد آئے یعنی مباہلہ کے ذریعے سے فرمایا کہ ان کے یعنی حضور کے اگر گھرانے میں ہے، اگر اپنا ہے، بچے ہیں تو حسن اور حسین ہے رسول کے بچے، بیٹیاں اگر ہیں تو زہرا مرضیہ کے علاوہ کوئی نہیں، اگر نفس رسول، جان رسول اگر چاہتے ہیں تو علی کے علاوہ کوئی نہیں، یہ سمجھا رہے ہیں۔ آیت تطہیر کے ساتھ جو ہے عصمت اہل بیت سمجھا رہے ہیں، اور اللہ ذات جو ہے اس گھرانے کو اور اس کے مقابلے میں آنے والوں کو کاذب قرار دے کر یہ ثابت کر دیا، یہ سمجھا دیا مسلمانوں کو کہ جو اہل بیت ہیں
عصمت کے مالک اہل بیت ہے، نفس رسول اہل بیت اطہار ہے، علی ہے، جان رسول علی ہے، اہل بیت اطہار ہے، اور جو اہل بیت کے مقابلے میں آئیں گے وہ سب کے سب کاذب ہے، جھوٹے ہیں۔ دیکھیں قیامت تک کوئی بھی اگر اہل بیت کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، اہل بیت سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، علی سے مقابلہ کرنا چاہتے ہیں، تو وہ جھوٹے ہیں، وہ باطل ہے اور وہ باطل پر ہے۔